معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ریارے اردو چینل پر ڈیل کارنیگی کی کتاب ابراہم لنکن، ایک امریکی صدر کی زندگی اور کارناموں کا تذکرہ۔ سب ہیڈنگ: جنرل لی کی شکست فاش۔ 1865 میں مارچ کے مہینے کے آخری ہفتے میں رچمانڈ میں ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ نیم وفاق کے پریزیڈنٹ جیفرسن ڈیوس کی بیوی نے اپنی گھوڑا گاڑی بیچ دی، ذاتی سامان نیلام کر دیا اور اپنی باقی اشیاء باندھ کر جنوب کی طرف چل دی۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ 9 ماہ سے گرانٹ نیم وفاق کے صدر مقام کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ جنرل لی کی افواج کی وردیاں چیتھڑے ہو چکی تھیں اور سپاہی بھوک سے نڈال ہو رہے تھے۔ روپے کی بڑی قلت تھی، اس لیے انہیں تنخواہ نہیں ملتی تھی۔ اگر کبھی انہیں ادائیگی کی جاتی تو وہ بھی نوٹوں کی صورت میں ہوتی تھی۔ یہ نوٹ اب بیکار ہو چکے تھے۔ کیوے کی ایک پیالی کی قیمت $3 تھی اور ایندھن کی ایک لکڑی $5 میں ملتی تھی۔ ایک کنستر آٹے کے لیے ہزاروں ڈالر کا مطالبہ کیا جاتا تھا۔ اب علیحدگی کا مقصد پیش نظر نہیں رہا تھا اور یہی حال غلامی کے مسئلے کا تھا۔ جنرل لی بھی جانتا تھا کہ اس کے ساتھیوں کو بھی اس کا علم ہو چکا تھا۔ ہزاروں لوگ پہلے ہی ترک وطن کر چکے تھے۔ تمام رجمنٹس اپنا سامان باندھ کر اجتماعی صورت میں باہر نکل رہی تھیں اور اپنی امید کو آخری سہارا دے رہی تھیں۔ ہر خیمے میں دعا کے لیے اجتماع ہو رہے تھے۔ لوگ چلاتے تھے، آوازاری کرتے تھے اور خوابوں میں نظارے دیکھتے تھے۔ کوئی معرکہ شروع کرنے سے پہلے سپاہی جھک کر دعا کرتے تھے۔ تمام دعاؤں، عبادتوں اور نیکیوں کے باوجود رچمانڈ کی حالت پتلی ہو رہی تھی۔ 2 اپریل کو اتوار کے روز لی کی فوج نے شہر میں اناج اور تمباکو کے گوداموں کو آگ لگا دی، اسلحہ جلا دیا اور بندرگاہ پر کھڑے جہازوں کو، جن کا ابھی نصف سامان استعمال نہیں ہوا تھا، تباہ کر کے رات کے وقت شہر سے بھاگ گئے۔ اندھیری رات میں آگ کے شعلے بلند میناروں کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ چیزوں کے جلنے سے تڑاک تڑاک آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ابھی شہر سے باہر نکلے ہی تھے کہ 72,000 فوجیوں کے ساتھ گرانٹ نے ان کا تعاقب کیا اور چاروں طرف سے گھیر لیا، ریلوے لائنوں کو اکھاڑ دیا اور رسد لانے والی گاڑیوں پر قابض ہو گئے۔ لنکن کے ایک جرنیل شیریڈن نے اپنے ہیڈ کوارٹر میں اطلاع دی، اگر ہم اسی طرح دھکیلتے جائیں گے تو لی ہتھیار ڈال دے گا۔ لنکن نے تار کا جواب دیا، دشمن کا قافیہ تنگ کرتے جاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اسی میل تک بھاگ دوڑ کرنے کے بعد گرانٹ نے چاروں طرف سے جنوبی افواج کو گھیرے میں لے لیا۔ 80 میل تک بھاگ دوڑ کرنے کے بعد گرانٹ نے چاروں طرف سے جنوبی افواج کو گھیرے میں لے لیا۔ اب وہ اس کے قابو میں تھیں اور بچ نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ جنرل لی نے یہ محسوس کیا کہ مزید خون خرابے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس اثنا میں گرانٹ شدید سر درد کی وجہ سے نیم اندھا ہوا جا رہا تھا۔ وہ اپنی فوج سے پیچھے رہ گیا اور ہفتے کی شام کو ایک فارم کے مکان میں قیام پذیر ہو گیا۔ وہ اپنی یادداشت میں لکھتا ہے، میں نے تمام رات گرم پانی اور تیل کے ساتھ اپنے پاؤں دھونے میں گزاری، کوہنیوں پر تلوں کا پلستر لگایا، گردن کے پیچھے حصے میں مالش بھی کی۔ مجھے امید تھی میں صبح تک ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اگلی صبح وہ آنن فانن ٹھیک ہو گیا۔ اس کی حالت کو اعتدال پر لانے میں کسی علاج کا دخل نہیں تھا، بلکہ جنرل لی کا ایک پیغامبر تھا جو گرانٹ کے لیے ایک چٹھی لایا جس میں لکھا تھا کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر تیار ہے۔ گرانٹ نے اپنی یادداشت میں لکھا ہے کہ جب افسر یہ پیغام لے کر آیا تو اس وقت میں شدید سر درد میں مبتلا تھا، لیکن جو ہی میں نے چٹھی کے مضمون کا مطالعہ کیا میری حالت بہتر ہو گئی۔ اس سپہر دونوں جرنیلوں کی صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے ملاقات ہوئی۔ گرانٹ کا لباس حسب معمول ڈھیلا ڈھالا تھا، اس کے جوتے صاف نہیں تھے
نہ اس کے پاس تلوار تھی۔ وہ وہی وردی پہنے ہوئے تھا جو اس کے رضاکار پہنتے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس نے چاندی کے 3 ستارے کندھے پر لگائے ہوئے تھے جن سے اس کی شناخت ہوتی تھی۔ اس کے بالمقابل لی کا لباس امیرانہ ٹھاٹ کا تھا۔ وہ دندانے دار فولادی دستانہ پہنے ہوئے تھا اور اس کے پہلو میں خوبصورت تلوار لٹک رہی تھی جس کے دستے میں جواہرات جڑے تھے۔ وہ ایک فاتح شہنشاہ معلوم ہوتا تھا جس نے ابھی زرہ اتاری ہو، لیکن گرانٹ میں سوری کا کسان دکھائی دیتا تھا جو اپنے سور اور کھالے شہر میں بیچنے آیا ہو۔ اسے ایک لمحے کے لیے اس حالت کا احساس ہوا اور کچھ چھپ سا گیا۔ اس لیے اس نے جنرل لی سے معذرت چاہی کہ اس موقع کے لیے وہ بہترین لباس میں ملبوس نہیں ہے۔ 20 سال پیشتر گرانٹ اور لی باقاعدہ فوج میں افسر تھے اور دونوں نے میکسیکو کے خلاف لڑائی میں حصہ لیا تھا، اس لیے وہ پرانی یادوں میں کھو گئے اور سردی کی ان راتوں کا تذکرہ کرنے لگے جو انہوں نے میکسیکو کی سرحد پر گزاری تھیں، جہاں وہ تمام رات سور کا شکار کھیلتے رہے تھے اور ایتھلو شیکسپیئر کا ڈرامہ پیش کیا تھا۔ گرانٹ لکھتا ہے کہ وہ اس قدر گفتگو میں محو ہو گئے کہ گرانٹ ملاقات کا مقصد ہی بھول گیا۔ بالآخر لی نے ہتھیار ڈالنے کی شرائط کی طرف اس کی توجہ مبذول کرائی۔ گرانٹ نے مختصر جواب دیا اور پھر اپنی سرگزشت شروع کر دی۔ اس سپہر اگر لی مداخلت نہ کرتا اور دوسری بار یاد دہانی نہ کراتا تو شاید فوج کے ہتھیار ڈالنے کے متعلق کوئی بات ہی نہ ہوتی۔ گرانٹ نے کاغذ اور قلم دوات منگوا لیا اور چند شرائط لکھ دیں۔ فتح حاصل کرنے کے بعد مفتوح کو ذلیل کرنے کے لیے کوئی رسمیں ادا نہ کی گئیں۔ جنرل واشنگٹن نے 1781 میں انگریزوں سے اقتدار لیتے وقت ایک تقریب منعقد کی تھی، فوج سے ہتھیار لے کر پریڈ کرائی تھی اور خوشی کا اظہار کیا تھا۔ اب کہ ایسا کوئی مظاہرہ نہ کیا گیا اور نہ مفتوح سے کوئی بدلہ لیا گیا۔ 4 سال سے شمالی علاقے کے انقلابی جنرل لی اور ویسٹ پوائنٹ افسروں کو باغی قرار دینے اور بغاوت کے جرم میں پھانسی دینے کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن گرانٹ نے جو شرائط لکھی ان میں کوئی پابندی نہ تھی، بلکہ لی کے افسروں کو ہتھیار اپنے پاس رکھنے کی اجازت دے دی گئی تاکہ وہ اپنے کھیتوں میں پہنچ کر زمین کی کاشت شروع کر سکیں۔ ہتھیار ڈالنے کی شرائط ایسی فیاضانہ اور شریفانہ کیوں تھیں؟ اس لیے کہ لنکن کی طرف سے ایسی ہی ہدایت تھی۔ اس طرح وہ خانہ جنگی جس میں لاکھوں انسان کام آئے، ورجینیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں ایپو میککس میں ختم ہو گئی۔ ہتھیار ڈالنے کی شرائط پر موسم بہار میں سپہر کو دستخط ہوئے، جبکہ ہلکے بنفشی رنگ کے پھولوں کی مہک سے فضا معطر تھی۔ اسی سپہر لنکن واپس جہاز میں بیٹھ کر واشنگٹن چلا گیا۔ اس نے کئی گھنٹوں دوستوں کو شیکسپیئر کی تصنیف پڑھ کر سنانے میں گزارے۔ اور اسی موقع پر اس نے میکبیتھ سے یہ پیراگراف پڑھا: ڈنکن اپنی قبر میں ہے۔ زندگی کی بھرپور گہما گہمی کے بعد وہ نہایت سکون کی نیند سو رہا ہے۔ اب کوئی بغاوت کا الزام، کوئی زہر اور کوئی اسلحہ اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اپنوں کا حسد اور اغیار کی دشمنی اس کے لیے بے معنی ہے۔ اس تحریر نے لنکن کی طبیعت پر گہرا اثر ڈالا۔ وہ اسے پڑھتا تھا، رک جاتا تھا اور پھر پڑھتا تھا۔ وہ جہاز کے روشن دان کی طرف ٹکٹکی باندھے لاشعور کی حدود میں جا پہنچا تھا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ 5 دن کے بعد وہ خود بھی ڈنکن کے ساتھ جا ملا۔ سب ہیڈنگ: میری ٹاڈ کا حسد۔ اب ہمیں ذرا ماضی کی طرف جھانکنا چاہیے، کیونکہ میں ایک اہم قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو رچمانڈ کی سقوط سے تھوڑی دیر پہلے پیش آیا۔ اس واقعے سے لنکن کی گھریلو مشکلات کا نقشہ صاف طور پر سامنے آ جاتا ہے، ان مشکلات اور پریشانیوں کا نقشہ جو اس نے 25 سال تک بڑے صبر اور سکون کے ساتھ برداشت کی۔ یہ واقعہ جو پیش خدمت ہے، گرانٹ کے ہیڈ کوارٹر کے قریب پیش آیا۔ جنرل نے لنکن اور بیگم لنکن کو
اپنے پاس محاذ کے قریب ایک ہفتہ گزارنے کی دعوت دی۔ لنکن نے اس دعوت کو بخوشی قبول کر لیا، کیونکہ جب سے وہ پریزیڈنٹ بنا تھا کام کی زیادتی کی وجہ سے تھک کر چور ہو گیا تھا اور اسے قطعاً آرام کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ملازمت کا مطالبہ کرنے والے ہجوم سے، جو اسے دوسری دفعہ پریزیڈنٹ بننے پر بھی پریشان کر رہا تھا، چند دنوں کے لیے نجات حاصل کر لے۔ بس لنکن اور میری لنکن دریائی ملکہ نامی کشتی پر سوار ہو کر پوٹومیک دریا کے بہاؤ کی طرف روانہ ہو گئے اور ستی پوائنٹ پر پہنچ گئے۔ وہاں ایک چٹان کی چوٹی پر، جو پانی سے 200 فٹ بلند تھی، گیلینا کا بوپاری بیٹھا سگریٹ نوشی کر کے وقت گزار رہا تھا۔ چند دنوں کے بعد اہم شخصیتوں پر مشتمل واشنگٹن کی پارٹی ان کے ساتھ جا ملی، جس میں جعفری نام فرانسیسی وزیر بھی تھا۔ قدرتی طور پر زائرین محاذ جنگ دیکھنے کے شائقین تھے، جو اس جگہ سے 12 میل کے فاصلے پر تھا، اس لیے اگلے روز وہ سیر و سیاحت کے لیے چل پڑے۔ مرد گھوڑوں پر سوار تھے۔ بیگم لنکن اور بیگم گرانٹ ایک نیم واہ گاڑی میں سوار تھیں۔ اس روز جنرل آدم، جو گرانٹ کا معتمد تھا اور اس کے گہرے دوستوں میں سے تھا، بیگمات کی حفاظت کے لیے مامور ہوا۔ وہ گاڑی کے اگلے حصے پر بیٹھا تھا۔ اس کا منہ ان کی طرف تھا اور پشت گھوڑوں کی طرف تھی۔ جو واقعہ ظہور پذیر ہوا وہ اس کا عینی شاہد تھا۔ اس کی کتاب گرانٹ امن میں کے صفحہ 56 تا 362 سے یہ عبارت پیش کی جاتی ہے: میں نے گفتگو کے دوران ذکر کر دیا کہ تمام فوجی افسروں کی بیویوں کو پیچھے ہٹنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی فوجی اقدام ہونے والا ہے، اور میں نے کہا کہ سوائے بیگم گریلفن کے کسی اور عورت کو وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ بیگم گریلفن نے پریزیڈنٹ سے خاص اجازت حاصل کر لی ہے۔ ان الفاظ کے سنتے ہی بیگم لنکن نے تو گویا ہتھیار اٹھا لیے اور چلائی، کیا تمہارا مطلب یہ ہے کہ وہ پریزیڈنٹ کے پاس اکیلی گئی تھی؟ تمہیں معلوم ہے کہ میں پریزیڈنٹ کو تنہائی میں کسی عورت سے ملاقات کی اجازت نہیں دیتی؟ وہ بیچارے بدصورت ابراہم سے بہت جلتی تھی۔ میں نے نرم لہجہ اختیار کر کے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ غصے میں خاص جل بھن رہی تھی۔ اس نے پھر چلا کر کہا، جناب، آپ کی ہنسی ذو معنی ہے۔ میں ابھی گاڑی سے نکل کر جاتی ہوں اور پریزیڈنٹ سے پوچھتی ہوں کہ آیا اس نے اس خاتون سے علیحدگی میں بات چیت کی تھی؟ بیگم گریلفن واشنگٹن بھر میں نہایت خوبصورت، حسین و جمیل عورت تھی اور بیگم گرانٹ سے ذاتی واقفیت تھی۔ اس نے لنکن کی حاسد رفیقہ حیات کو نرم کرنے کی کوشش کی، پر وہ بھی ناکام رہی۔ بیگم لنکن نے مجھے گاڑی ٹھہرانے کا حکم دیا، لیکن میں نے تعمیل میں تساہل برتا۔ اس پر اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ڈرائیور کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس پر بیگم گرانٹ نے مداخلت کی اور کہا کہ پارٹی کے منزل تک پہنچنے تک انتظار کیا جائے۔ رات کے وقت جب ہم کیمپ میں تھے تو بیگم گرانٹ نے مجھے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ اس نے کہا کہ معاملہ اتنا تکلیف دہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو اس کا ذکر آگے نہیں کرنا چاہیے، اور طے پایا کہ میں تو بالکل خاموش ہوں اور وہ صرف اپنے خاوند جنرل گرانٹ کے ساتھ ذکر کرے گی۔ لیکن اگلے روز میں اس عہد کا پابند نہ رہا، کیونکہ اس سے بھی برا واقعہ پیش آیا۔ اگلے روز یہی پارٹی دریا کے شمال کی طرف جنرل آرٹ کی فوج دیکھنے گئی۔ سفر کے انتظامات تقریباً پہلے روز کی مانند تھے۔ ہم دریا کے بہاؤ کے اوپر ایک دخانی جہاز میں گئے۔ دریائی سفر کے بعد مردوں نے گھوڑے لے لیے۔ بیگم لنکن اور بیگم گرانٹ ایک گاڑی میں سوار ہو گئیں۔ میں پہلے کی طرح محافظ مقرر کیا گیا، لیکن میں نے یہ درخواست کی کہ میرے ساتھ ایک اور افسر کی ڈیوٹی بھی لگائی جائے، کیونکہ قبل ازیں مجھے تلخ تجربہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ کرنل ہارلس کو بھی پارٹی کے ہمراہ جانے کا حکم ہوا۔ بیگم آرٹ اپنے خاوند کے ہمراہ تھیں،
کیونکہ وہ کمانڈر کی بیوی تھی، اس لیے اسے محاذ جنگ سے پیچھے جانے کا حکم نہیں ملا تھا، اگرچہ اس نے ایک دن پیشتر واشنگٹن یا فوج سے دور کسی اور علاقے میں جانے کی کوشش کی تھی۔ چونکہ گاڑی میں مزید جگہ نہ تھی، وہ گھوڑے ہی پر رہی اور تھوڑی دیر تک پریزیڈنٹ کے پہلو با پہلو چلتی رہی۔ اس طرح وہ بیگم لنکن کے آگے آگے جا رہی تھی۔ جو ہی بیگم لنکن کو یہ معلوم ہوا، وہ غصے سے لال پیلی ہو گئی اور شائستگی کی تمام حدود پھلانگ گئی۔ اس نے چلا کر کہا، پریزیڈنٹ کے ساتھ اور میرے آگے آگے چلنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا یہ خیال ہے کہ لنکن اسے اپنے پہلو میں رکھنا چاہتا ہے؟ وہ جوش سے پاگل ہوئی جاتی تھی اور ہر لمحے اس کی زبان درازی اور غیر شائستہ حرکات میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بیگم گرانٹ نے دوبارہ اس کے مزاج کو اعتدال پر لانے کی کوشش کی، لیکن وہ اب بیگم گرانٹ سے ناراض ہو گئی۔ ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ کہیں باتوں میں بات بڑھ نہ جائے۔ ہمیں تو یہ خدشہ تھا کہ وہ گاڑی سے چھلانگ لگا دے گی اور گھڑ سواروں کو پکارنے لگے گی۔ ایک دفعہ سفر کے دوران اس نے بیگم گرانٹ سے کہا، میرا خیال ہے تمہیں وائٹ ہاؤس میں رہنے کا بہت شوق ہے۔ بیگم گرانٹ بہت ٹھنڈے مزاج کی قابل احترام خاتون تھی۔ اس نے نرمی سے جواب دیا کہ وہ اپنی موجودہ حالت پر مطمئن ہے اور جو کچھ اسے ملا ہے وہ تو اس کی توقع بھی نہیں رکھتی تھی۔ لیکن بیگم لنکن نے پھر کہا، اچھا تم وائٹ ہاؤس میں آ سکتی ہو، اچھا تم وائٹ ہاؤس میں آ سکتی ہو تو بے شک آ جاؤ، یہ بڑی عمدہ جگہ ہے۔ پھر وہ بیگم آرڈ سے مخاطب ہوئی اور بیگم گرانٹ نے بڑی مشکل سے اپنی سہیلی کا پیچھا چھڑایا۔ جب معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا تو میجر سٹیورٹ، جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا، آگے بڑھا اور مذاق کے رنگ میں کہا کہ پریزیڈنٹ کا گھوڑا بہت شاندار ہے، لیکن وہ بیگم آرڈ کے پہلو با پہلو چلنے پر اصرار کرتا ہے۔ اس بات نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ وہ چلائی، جناب یہ بات کرنے سے آپ کا مطلب؟ سٹیورٹ کو اب معلوم ہوا کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اور اس نے اپنے گھوڑے کو پیچھے ہی رکھا تاکہ اس طوفان سے بچا رہے۔ بالآخر پارٹی منزل مقصود پر پہنچی اور بیگم آرڈ گاڑی کے پاس آئی۔ اس وقت بیگم لنکن نے اس کی بڑی بے عزتی کی اور افسروں کے ہجوم میں اس کے لیے نہایت برے الفاظ استعمال کیے اور پوچھا، پریزیڈنٹ کے ساتھ ساتھ چلنے کا تمہارا کیا مقصد تھا؟ وہ بیچاری پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور پوچھا، اس سے کیا گناہ سرزد ہو گیا ہے؟ لیکن بیگم لنکن کا غصہ ٹھنڈا ہونے میں نہیں آتا تھا۔ وہ اس پر برابر برستی رہی یہاں تک کہ تھک گئی۔ بیگم گرانٹ نے اب بھی اپنی سہیلی کا ساتھ دینے کی کوشش کی۔ ہر شخص جو وہاں موجود تھا اسے سخت صدمہ ہوا اور بہت خائف ہو گیا۔ بالآخر معاملہ رفع دفع ہوا اور ہم تھوڑی دیر بعد سٹی پوائنٹ واپس آ گئے۔ اس رات پریزیڈنٹ اور بیگم لنکن نے جنرل گرانٹ، اس کی بیگم اور سٹاف کو جہاز میں کھانے پر بلوایا۔ ہماری موجودگی میں بیگم لنکن نے پریزیڈنٹ کے سامنے جنرل آرڈ کے خلاف لنکن کے کان بھرے، اسے ملازمت سے سبکدوش کرنے کا مشورہ دیا۔ جنرل گرانٹ پاس بیٹھا تھا۔ اس نے جرأت مندی سے اپنے افسر کا ساتھ دیا اور جنرل آرڈ کو سبکدوش ہونے سے بچا لیا۔ اس سفر کے دوران اس قسم کے کئی واقعات پیش آتے رہے۔ بیگم گریلفن اور بیگم آرڈ کی وجہ سے بیگم لنکن اپنے خاوند کو اس کے افسروں کی موجودگی میں برا بلا کہتی رہی۔ میں نے اس وقت بڑی ہی ذلت اور کوفت محسوس کی کہ وہ شخص جو ایک مملکت کا حکمران ہے اور تمام قوم کے معاملات کا ذمہ دار ہے، اسے پبلک کے سامنے کس طرح نکو بننا پڑتا ہے اور وہ کس طرح ان حالات کو مسیح علیہ السلام جیسے صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کرتا ہے۔ اس کے چہرے پر دکھ اور افسوس کا اظہار ہوتا ہے، لیکن وہ نہایت سکون اور وقار کے ساتھ ایسی باتوں کو برداشت کرتا ہے۔ وہ لب و لہجے و نگاہوں کے ساتھ دوسروں پر لگائے گئے الزامات کی نفی کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی بیگم شیرنی کی طرح اس پر جھپٹتی ہے اور وہ وہاں سے کھسک جاتا ہے۔ وہ اپنے شریفانہ مگر بدصورت چہرے کو چھپا لیتا ہے تاکہ ہمیں اس کے دکھ اور اذیت کے آثار دکھائی نہ دیں۔ جنرل شرمن اس قسم کے واقعات کا
اینی گواہ تھا۔ اس نے اپنی ڈائری میں کئی سال پیشتر انہیں قلم بند کیا تھا۔ کیپٹن وارنر بھی اینی شاہد تھا کیونکہ اسے بھی ان تکالیف کا ذاتی تجربہ تھا۔ وارنر اس سفر میں بیگم آرٹ کے ہمراہ تھا، لیکن بعد میں اس نے کوئی بات بتانے سے انکار کر دیا تھا۔ بیگم لنکن اسے کبھی درگزر نہیں کرتی تھی۔ 1 یا 2 دن کے بعد جب وہ پریزیڈنٹ کے ساتھ ایک سرکاری معاملے پر بات چیت کرنے کے لیے گیا تو اس وقت بیگم لنکن اور کئی لوگ وہاں موجود تھے۔ پریزیڈنٹ کی بیوی نے معمول کے مطابق اسے کوئی جارحانہ بات کہی جو سب حاضرین نے سنی۔ لنکن خاموش رہا، لیکن ایک لمحے کے بعد وہ اٹھا، نوجوان افسر کو باتیں کرتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا اور یہ ظاہر کیا کہ وہ اسے ایک نقشہ یا کاغذ دکھانا چاہتا ہے۔ اس نے اپنی بیگم کے متعلق کوئی بات نہ کہی، وہ اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے بڑے افسوس کا اظہار کیا اور بتایا کہ اس کے دل میں اس کی قدر ہے اور ایسے رنگ میں اس کی حوصلہ افزائی کی کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان واقعات سے کچھ دیر پہلے بیگم سٹینز سٹی پوائنٹ دیکھنے گئی تھی۔ مجھے اس سے پریزیڈنٹ کی بیوی کے متعلق کچھ سوالات پوچھنے کا موقع ملا۔ اس کا جواب یہ تھا کہ میں نے کبھی اس سے ملاقات نہیں کی۔ میں نے سمجھا کہ مجھے غلطی لگی ہے۔ محکمہ جنگ کے سیکرٹری کی بیوی ہو اور اس نے پریزیڈنٹ کی بیوی سے ملاقات نہ کی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر میں نے دوبارہ دریافت کیا۔ اس پر اس نے اپنا جواب دہرایا اور کہا، جناب میری بات سمجھیے، میں وائٹ ہاؤس نہیں جاتی، میں بیگم لنکن سے ملاقات نہیں کرتی اور میرے بیگم لنکن کے ساتھ قریبی تعلقات نہ تھے۔ یہ الفاظ اس قدر غیر معمولی تھے کہ اس وقت مجھے ان کی اہمیت کا احساس نہ ہوا، لیکن بعد میں ان کی تہہ تک پہنچ گیا۔ بیگم لنکن نے بیگم گرانٹ کے متعلق اپنا رویہ قائم رکھا اور بیگم گرانٹ نے بیگم لنکن کو معتدل مزاج بنانے کی کوشش جاری رکھی، لیکن اس پر الٹا اثر ہوتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے بیگم گرانٹ کو اپنے سامنے بیٹھنے کی وجہ سے برا بھلا کہا۔ اس نے کہا، جس وقت تک میں تمہیں نہ کہوں تمہیں بیٹھنے کی کیسے جرت ہوتی ہے؟ الزبتھ ہیکلے جو گرانٹ کے ہیڈ کوارٹر پر بیگم لنکن کے ساتھ تھی، ایک پارٹی کا ذکر کرتی ہے جو پریزیڈنٹ کی بیگم نے جہاز پر دی۔ مہمانوں میں سے ایک افسر صفائی کے کمیشن سے تعلق رکھتا تھا، اسے بیگم لنکن کے ساتھ بٹھایا گیا۔ اس نے مزاح کا رنگ پیدا کرنے کے لیے کہا، بیگم لنکن تمہیں اس روز پریزیڈنٹ کو دیکھنا چاہیے تھا جب وہ فاتحانہ طور پر رچمانڈ میں داخل ہو رہا تھا۔ تمام نگاہیں اس پر لگی ہوئی تھیں، عورتیں اس کے ہاتھ پکڑتی اور بوسہ دیتی تھیں اور وہ رومال ہلا ہلا کر اس کا استقبال کرتی تھیں۔ جب وہ خوبصورت نوجوان عورتوں میں گھرا ہوتا ہے تو ہیرو دکھائی دیتا ہے۔ یہ الفاظ کہہ کر نوجوان افسر نے توقف کیا اور پریشان ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیگم لنکن چمکتی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا کہ پریزیڈنٹ کی مانوسیت میری ذات پر حملہ ہے۔ اس پر مجلس میں عجیب رنگ پیدا ہو گیا اور میں نہیں سمجھتا اس یادگاری شام کو بیگم لنکن کو ناراض کرنے کا واقعہ کپتان کبھی بھول سکے گا۔ بیگم کیلکی کہتی ہے کہ میں نے زندگی بھر ایسی عجیب عورت نہیں دیکھی۔ ساری دنیا چھان مارو لیکن اس کی مثال تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ کسی امریکن سے پوچھو کہ میری ٹارڈ کیسی تھی تو 99% لوگوں کا جواب یہ ہوگا کہ وہ آوارہ مزاج، بے وقوف، فاتر العقل تھی اور اپنے خاوند کے گلے میں لعنت پڑی ہوئی تھی۔ لنکن کی زندگی کا افسوسناک واقعہ اس کا قتل نہیں بلکہ اس کی شادی ہے۔ جب بھوت نے اس پر گولی چلائی تو اسے معلوم بھی نہ تھا کہ اسے کیا ہوا، لیکن 23 برس تک وہ کانٹوں دار تلخ فصل کاٹتا رہا جو اس کی بیوی بوتی تھی۔ پارٹی بازی اور بغاوت کی وجہ سے اسے ذہنی پریشانی لاحق رہی، لیکن جو اذیت اسے گھریلو حالات کی وجہ سے برداشت کرنی پڑتی تھی وہ اس سے کہیں زیادہ تھی۔ لنکن کا ایک مخلص اور پیارا دوست اورل ایچ براؤننگ تھا۔ وہ ایلینائز کا باشندہ تھا۔ دونوں کے تعلقات 25 سال سے قائم تھے۔ براؤننگ
اکثر وائٹ ہاؤس میں کھانے پر مدعو ہوتا تھا اور بعض اوقات رات بھی وہیں گزارتا تھا۔ اس کے پاس ایک مفصل ڈائری تھی۔ جو کچھ اس نے بیگم لنکن کے متعلق اپنی ڈائری میں درج کیا ہمارے لیے حیرت کا موجب ہے۔ مصنفین کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اس مسودے کو پڑھ کر بیگم لنکن کے کردار کے متعلق کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات تحریر کریں۔ یہ مسودہ حال ہی میں شائع کرنے کے لیے فروغ کیا گیا ہے، بشرط یہ کہ بیگم لنکن کے متعلق جو باتیں بھی صدمہ پہنچانے والی ہیں انہیں حذف کر دیا جائے۔ وائٹ ہاؤس کی دعوتوں کے موقع پر یہ رواج ہے کہ پریزیڈنٹ اپنی بیوی کے علاوہ گھومنے کے لیے کسی اور خاتون کی رہنمائی حاصل کرتا ہے، چاہے رواج ہو یا نہ ہو، روایت قائم ہو یا نہ ہو۔ بیگم لنکن یہ برداشت نہیں کرتی تھی کہ کوئی اور عورت اس کے آگے چلے اور وہ پریزیڈنٹ کے پہلو با پہلو ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ بس وہ اپنی مرضی کرتی تھی اور واشنگٹن کی سوسائٹی تانے دیتی تھی۔ وہ نہ صرف پریزیڈنٹ کو کسی اور عورت کے ساتھ چلنے نہیں دیتی تھی، بلکہ جو عورت بھی لنکن کے ساتھ بات کرتی تھی وہ اس کے ساتھ حسد رکھتی تھی اور اس پر سخت تنقید کرتی تھی۔ کسی عوامی استقبالیہ تقریب میں جانے سے پہلے لنکن اپنی حاسد بیوی کے پاس جاتا اور پوچھتا تھا کہ وہ کس خاتون سے بات کرے۔ وہ کئی عورتوں کا نام لیتی اور ہر ایک کے متعلق کہتی چلی جاتی تھی میں اسے پسند نہیں کرتی، اس سے مجھے نفرت ہے۔ لنکن اسے کہتا، اے خاتون، کسی کے ساتھ تو مجھے بات کرنی ہی ہے، میں بے وقوفوں کی طرح سے خاموش تو کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اگر تم یہ نہیں بتا سکتی کہ میں کس کے ساتھ بات کروں تو مجھے یہی بتا دو کہ میں کس کے ساتھ بات نہ کروں۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق چلتی تھی، چاہے کچھ بھی ہو۔ ایک موقع پر اس نے لنکن کو دھمکی دی کہ اگر فلاں افسر کو ترقی نہ دی گئی تو میں لوگوں کے سامنے کیچڑ میں چھلانگ لگا دوں گی۔ ایک موقع پر جب وہ اپنے دفتر میں افسروں کے ساتھ اہم گفتگو میں مصروف تھا، وہ الفاظ کی بوچھاڑ کرتی ہوئی جا پہنچی۔ لنکن خاموشی کے ساتھ اٹھا، اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کمرے سے باہر لے گیا۔ اس نے واپس آ کر اپنے کمرے کا تالا لگا دیا اور اپنا کام جاری رکھا، گویا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بیگم لنکن نے ایک روحانی رہنما سے مشورہ کیا تھا جس نے اسے بتایا تھا کہ لنکن کی کابینہ کے تمام ممبران اس کے دشمن تھے۔ اس انکشاف سے اسے کوئی حیرانی نہ ہوئی کیونکہ وہ ان میں سے کسی کو پسند نہ کرتی تھی۔ وہ اسٹیورٹ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، اسے چغل خور اور فریب کار سمجھتی تھی۔ لنکن سے کہتی تھی کہ اس پر اعتماد نہ کرے۔ چیز کے ساتھ بھی اسے سخت دشمنی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی ایک بیٹی تھی جس کی شادی ایک دولت مند شخص سے ہوئی تھی۔ وہ واشنگٹن میں خوبصورت ترین عورت تھی۔ وہ وائٹ ہاؤس کی استقبالیہ دعوتوں میں شامل ہوتی تھی۔ بیگم لنکن اس سے بہت جلتی تھی۔ وہ تمام مردوں کو اس کے گرد دیکھ کر کھسک جاتی تھی۔ بیگم ہیکلے کہتی ہے کہ بیگم لنکن چیز کی بیٹی سے بڑا حسد رکھتی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ اسے سیاسی مقبولیت حاصل ہو اور فائدہ اس کے باپ کو پہنچے۔ اس نے طبیعت سے مجبور ہو کر کئی دفعہ لنکن سے کہا کہ وہ چیز کو کابینہ سے نکال دے۔ وہ سٹینسس سے کراہت سے پیش آتی تھی اور جب وہ اس پر تنقید کرتا تھا تو وہ اسے ایسی کتابیں بھیجتی تھی جن سے ثابت ہو کہ وہ ناپسندیدہ اور زد و رنج شخصیت ہے، جس سے ثابت ہو کہ وہ ناپسندیدہ اور زود و رنج شخصیت ہے۔ لنکن اس کی لعنت ملامت اور تنقید پر جواب دیتا تھا کہ اے خاتون، تم غلطی پر ہو، تمہارا تعصب معقولیت پر غالب آ چکا ہے۔ اگر میں تمہاری بات مان لوں تو میری کابینہ کا ایک ممبر بھی نہیں بچے گا۔ وہ اینڈریو جیکسن، میکسلین اور گرانٹ میں سے ہر کسی کو ناپسند کرتی تھی اور ہر کسی کو حقیر جانتی تھی۔ گرانٹ کو وہ ضدی، بے وقوف اور قصاب کہتی تھی اور وہ سمجھتی تھی کہ اگر فوج اس کے سپرد کر دی جائے تو وہ اس سے بہتر کام لے سکتی ہے۔ ایک دفعہ اس نے کہا کہ اگر گرانٹ ملک کا پریزیڈنٹ بن گیا تو میں ملک چھوڑ کر چلی جاؤں گی اور جس وقت تک وہ وائٹ ہاؤس میں رہے گا واپس نہیں آؤں گی۔ جب لی نے ہتھیار ڈال دیے تو گرانٹ اور اس کی بیوی واشنگٹن آئے۔
تمام شہر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ خوش مزاج لوگ گانے گا کر خوشیاں منا رہے تھے۔ اس موقع پر بیگم لنکن نے پریزیڈنٹ اور اس کے ہمراہ شہر میں گھومنے کا اظہار کیا کیونکہ وہ چراغاں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس نے بیگم گرانٹ کو مدعو نہ کیا۔ چند دنوں بعد اس نے ایک تھیٹر پارٹی کا انتظام کیا۔ اس موقع پر گرانٹ اور اس کی بیگم سٹینز اور اس کی بیگم کو پریزیڈنٹ کے کمرے میں بیٹھنے کی دعوت دی۔ جو ہی بیگم سٹینز کو دعوت نامہ ملا، وہ بیگم گرانٹ کے پاس یہ دریافت کرنے پہنچی کہ آیا وہ جا رہی ہے۔ بیگم سٹینز نے کہا، اگر تم دعوت قبول نہ کرو گی تو میں بھی انکار کر دوں گی۔ بیگم گرانٹ دعوت قبول کرنے سے ڈرتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب جنرل لنکن کے کمرے میں داخل ہوگا تو سامعین ایک ہیرو کی طرح اس کا استقبال کریں گے، اس کی تعریف و تحسین کریں گے، اور پھر بیگم لنکن کیا کرے گی اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ شاید کوئی اور ذلت آمیز نظارہ پیش کر دے گی۔ بس یہ سوچ کر بیگم گرانٹ نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بیگم سٹینز نے بھی اس کی پیروی کی۔ یہ انکار کر کے انہوں نے اپنے خاوندوں کی جانیں بچائیں کیونکہ اسی رات بوتھ چوری چھپے پریزیڈنٹ کے کمرے میں داخل ہو گیا اور اسے گولی مار دی گئی۔ اگر سٹینز اور گرانٹ بھی وہاں ہوتے تو وہ شاید ان کو بھی ہلاک کر دیتا۔